السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی قدر، آج کا بیان ہے وقت فجر کی اہمیت۔ اللہ رب العزت نے وقت فجر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کا نام سورۃ الفجر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا وقت فجر کی قسم کھا کر فرمائی۔ ارشاد فرمایا والفجر، مجھے وقت فجر کی قسم ہے۔ اللہ کریم اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم کھا لیں، اس قسم کھانے کی وجہ اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہے، یہ فرشتوں کی گواہی کا باعث ہے۔ اس وقت دو اوقات کے فرشتوں کی حاضری اور اجتماع ہوتا ہے۔ رات کے فرشتے واپس جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں کہ دن کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کریم سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے پوچھتے ہیں، زمین سے آنے والے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ عرض کرتے ہیں اللہ، جب ہم گئے تھے تو وہ حالت نماز میں تھے، اور جب ہم واپس آئے ہیں تب بھی وہ حالت نماز میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کریم کے ذمے ہو جاتا ہے۔ اس پر ظلم و زیادتی کرنے والا اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہوگا، اور جس سے اللہ رب العزت پوچھ لیں وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور اللہ کی گرفت اس کی سزا کے لیے ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اللہ نے سوال کر لیا بتاؤ یہ کیوں، تو اس کیوں کا جواب نہیں ہوگا، سمجھو وہ پھنس گیا ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک مشہور واقعہ ہے، حجاج بن یوسف جو ایک ظالم اور سفاک بادشاہ تھا، اس نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ فلاں بندے کی گردن مار دو۔ حضرت سالم بن عبداللہ اٹھے، تلوار اٹھائی اور اس بندے کو پکڑا اور سائڈ پر کیا اور پوچھا تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت سالم نے فرمایا تو پھر تو آزاد ہے، چلا جا جہاں بھی تو جانا چاہتا ہے۔ اور واپس آ کر حجاج بن یوسف کے سامنے اپنی تلوار پھینک دی۔ حجاج نے پوچھا تو نے اس کا کام تمام کر دیا؟ کہنے لگا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس نے نماز فجر پڑھی ہوئی تھی، اور میں نے اپنے والد محترم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز فجر پڑھ لے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ اللہ نے جس بندے کا ذمہ لیا ہوا ہے سالم اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ نماز فجر مومن اور منافق میں فرق کرتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نماز فجر کے بعد نمازیوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا فلاں بندہ حاضر ہے؟ عرض کی آقا نہیں۔ آپ نے نام لیتے ہوئے
فرمایا فلاں فلاں حاضر ہے؟ عرض کی نہیں حاضر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یاد رکھیے کہ نماز فجر میں غیر حاضری منافقت کی علامت ہے، نفاق کی نشانی ہے۔ فرمایا منافق پر دو نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، ایک فجر اور دوسری عشاء۔ ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ نماز فجر اور نماز عشاء باجماعت ادا کر لی جائے۔ فجر اور عصر کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ فجر اور عصر کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت کے دیدار کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا دیدار جو اللہ کریم جنتیوں کو عطا فرمائیں گے، یہ جنت سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت کا انعام اور اکرام ہے۔